مونگی ایک موچی تھا۔ اس کی دکان گاؤں میں تھی۔ وہ روزانہ صبح دکان کھولتا، دن بھر گاؤں والوں کے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کرتا اور جب شام ہوتی تو دکان بند کر کے گھر چلا آتا۔ چونکہ وہ بہت غریب تھا اس لیے اس کی دکان نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ اس کی مرمت کروا سکتا۔ بارشوں میں اس کی چھت ٹپکنے لگتی تھی اور دکان میں موجود سامان بھیگ جاتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے وہ سب سے پہلے دکان کی مرمت کروائے گا۔ ایک روز صبح جب وہ اپنی دکان پر جانے کے لیے بیدار ہوا تو اس کی بیوی لالی بولی، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں، تو جلدی سے لکڑی والے سے مجھے لکڑی لا دے تاکہ میں ناشتہ بناؤں۔ مونگی نے 2 چھپکے پانی کے منہ پر مارے اور گاؤں کی طرف لکڑیوں کی ٹال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لکڑیوں کی ٹال پر پہنچا تو وہ بند تھیں۔ اس کے پڑوس میں بھوسے والے کی دکان تھی۔ بھوسے والے کی دکان کا مالک مونگی کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹال والا کل شہر گیا تھا اور آج دوپہر تک واپس آئے گا۔ مونگی نے سوچا کہ اگر لکڑیاں نہیں ملیں تو پھر لالی ناشتہ کیسے تیار کرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے جنگل جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر چلا جائے۔ جنگل بالکل قریب تھا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس کلہاڑی تو تھی نہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹتا، اس لیے جنگل میں پہنچ کر اس نے بہت ساری خشک جھاڑیاں جمع کر لیں۔ پھر ان کا گھٹا بنایا اور اس گھٹے کو اٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے اس کو ایک ننھا منا بونا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پاؤں میں گھسٹ گھسٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مونگی کو لگا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ مونگی ایک رحم دل آدمی تھا۔ بونے کے پاؤں کی تکلیف کا خیال دل میں آیا تو اس نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے جھاڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور بونے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بونا جب اس کے قریب پہنچا تو مونگی نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بونے نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دراصل میں نے جو جوتے پہن رکھے ہیں وہ میرے پاؤں سے بہت بڑے ہیں۔ میں تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں۔ مونگی نے اس کی بات سن کر اس کے پیروں پر ایک نظر ڈالی۔ بونے کے پاؤں تو چھوٹے چھوٹے تھے مگر اس نے جوتے اتنے بڑے پہنے ہوئے تھے جیسے خود مونگی پہنتا تھا۔ اتنے بڑے جوتے پہننے کی وجہ سے ہی بونا زمین پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ مونگی نے کہا، اتنے بڑے جوتے پہن کر چلنا پھرنا بہت تکلیف دہ کام ہے۔ یہ جوتے تو بہت بڑے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ بونے نے جواب دیا، میں بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ ہماری دنیا سامنے والے پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ میرا کسی کام سے تمہاری دنیا میں آنا ہوا۔ یہاں پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور پھر اترنا بھی پڑا۔ اس وجہ سے میں بہت تھک گیا ہوں۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا۔ جنگل میں پہنچ کر تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے میں ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں نے اپنے قریب ہی رکھ لیے تھے۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میں سو کر اٹھا تو میرے جوتے غائب تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے ایک بڑے سے بندر پر پڑی۔ وہ دانت نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میرے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔
जंगल में जा बजा कांटे और छोटी छोटी कनकड़ियाँ पड़ी होती हैं। मैं बगैर जूतों के उन पर चल भी नहीं सकता था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने अपना सफ़र फिर शुरू किया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि एक जगह मुझे झाड़ियों में ये जूते पड़े नज़र आए। शायद किसी काफिले ने वहाँ पड़ाव डाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन और दूसरी अशिया भी पड़ी हुई थीं। ये जूते फटे पुराने थे, मगर मैंने उन्हें गनीमत जाना और उन्हें पहनकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मूंगी ने कहा, ये जूते तो बहुत ही तकलीफ़दा हैं, मगर फ़िक्र की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाता हूँ। आज मैं अपना काम नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए खूबसूरत से जूते बनाऊँगा। उन्हें पहनकर तुम बहुत आराम महसूस करोगे। इसकी बात सुनकर बोना कुछ फ़िक्रमंद हो गया और बोला, मैं तो बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोनों की दुनिया के पैसे निकालकर मूंगी को दिखाए। मूंगी ने देखा कि उसकी हथेली पर पीतल के बने हुए छोटे बड़े चौकोर टुकड़े रखे थे। उन पर ना तो कोई तस्वीर थी और ना ही कुछ लिखा हुआ था। मूंगी एक अच्छा आदमी था। उसने बोने से कहा, हाँ, इस तरह के पैसे हमारे यहाँ नहीं चलते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी जूते बनाऊंगा। तुम पैसों की तरफ से फ़िक्र मत करो, समझना वो जूते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा होंगे। बोना ये सुनकर खुश हो गया। मूंगी उसे साथ लेकर घर आया और जंगल से लाई हुई झाड़ियों का गट्ठा चूल्हे के पास रख दिया। मूंगी के साथ एक बोने मेहमान को देखकर लाली ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद मूंगी बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया और उसके जूते बनाने में मसरूफ़ हो गया। दोपहर तक जूते तैयार हो गए थे। वो निहायत नरम व मुलायम खाल से बने थे और बोने की पिंडलियों तक लंबे थे। बोने ने उन्हें पहनकर देखा, खुश हो गया और बोला, मूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत खूबसूरत और आरामदायक जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। अब मैं चलता हूँ ताकि रात होने से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। मूंगी ने उसे खुदा हाफिज़ कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। मूंगी इस बोने को भूल भाल गया था। अचानक एक रोज़ रात को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मूंगी ने दरवाज़ा खोला